السلام علیکم ناظرین، عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرت کے اجزاء کیا ہیں؟ میں ہوں عاصم جاوید اور پیام اسلام کے سلسلہ ایمانیات کی گرینڈ سیریز میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور یقین رکھے۔ نمبر 1، یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ جس کی نیکیاں اللہ کی میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، وہی ابدی زندگی ہوگی۔ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ یہ ہے کہ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی یہ بات باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی مستقل جواب بھی مہیا نہیں کیا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، اور اس بات کا سائنسی ثبوت بھی موجود ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر اوقات میں وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے یا تو مکمل طور پر بچ جاتا ہے، یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہزاروں مثالیں دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا و سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے۔ اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا بہت بڑا کردار ہے۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہوتی ہے،
یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے تو میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال جانیے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز چرا لی جائے جو اسے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت جو ہے ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان لانے والے شخص، آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 سے لے کر 202 میں ارشاد ربانی ہے، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ ناظرین محترم، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول فرمایا؟ یعنی عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور اثار کا محرک ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ انصاف کہاں ہے اور اس کا اطمینان بخش جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع دین کے خاطر
قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں، سنگ دل حملہ آوروں، چوروں، لٹیروں کے خلاف جہاد کیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزار دی، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، کسی نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے۔ ناظرین، عقیدہ آخرت ایک سچا سہارا اور امید کی کرن ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن درم برم ہو جائے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان آخرت کے عقیدے پر نہیں ہو سکتا۔ عقائد اسلام ہی اسلام کا بنیادی منشور ہیں اور یہی پیام اسلام ہے۔ چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے آپ بھی میرے ساتھ پیام اسلام میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔